अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस टुडे न्यूज से मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद खालिद महमूद और प्रोग्राम है आपका पसंदीदा टैलेंट वर्ल्ड। और इसी टैलेंट वर्ल्ड में, इसी फन की दुनिया में हम ऐसे ऐसे लोगों को तलाश करके लाते हैं अपने लैया से, लैया के गिरदो नवाज से, सराउंडिंग से, जो अपनी जिंदगी में एक कमाल इंसान है और उनके अंदर ऐसा ऐसा टैलेंट होता है। हम उसको आपके सामने पेश करते हैं अपने प्रोग्राम के जरिए, ताकि आप भी जान सकें कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लैया में और इसके सराउंडिंग में कैसे कैसे टैलेंटेड लोग हैं, कैसी कैसी बासलाहियत शख्सियात मौजूद हैं। और मेरी कोशिश होती है कि मैं जिंदगी के तकरीबन हर शोबे से, हर टैलेंट के हवाले से, हर सलाहियत के हवाले से मैं लोगों को यहाँ पर लाऊं अपने स्टूडियोज में, अपने प्रोग्राम में, और आपसे उनकी मुलाकात करवाएं, ताकि आपको भी पता चले कि हमारे पास कैसा कैसा टैलेंट है। आज जो शख्सियत हमारे पास स्टूडियोज में मौजूद हैं नाजरीन, वो उर्दू के प्रोफेसर हैं। उन्होंने एमफिल किया उर्दू में, फिर उन्होंने एमएड भी किया, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ वो बहुत कमाल के नात खान भी हैं। वो कलाम बाहू पढ़ते हैं, वो मियाँ मोहम्मद बख्श का कलाम पढ़ते हैं, और इसके साथ साथ वो निहायत ही खूबसूरत गायक हैं, सिंगर हैं, फोक भी गाते हैं। दूसरी गायकी भी उनकी क्या कमाल है, गजल भी गाते हैं, ऑलराउंडर है। और ऐसी शख्सियात जो होती हैं वो ढूंढने से मिलती हैं, कहीं कहीं से हम ऐसे ही हीरे तलाश करते हैं और फिर उनको अपने प्रोग्राम में लाते हैं और फिर आपके साथ उनकी मुलाकात करवाते हैं। तो नाज़रीन, मेरी मुराद मेरे आज के मेहमान से है और उनका नाम है इमरान अशरफ झंडेर। तो आइए आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? जी खैरियत है? ठीक है, माशाल्लाह। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी और कोशिश थी कि मैं आपको अपने प्रोग्राम में इनवाइट करूं। बिजी हैं आप भी, बड़े मसरूफ रहते हैं, और चलिए अच्छा हुआ कि आपसे मुलाकात भी हुई और आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया सर आपकी। नाम तो जैसे मैंने बताया अपने नाज़रीन को, आपका नाम इमरान अशरफ झंडेर। ये झंडेर जो है, ये कास्ट है आपकी? झंडेर हमारी कास्ट है, लालाजार से, लैया लालाजार से मेरा ताल्लुक है। अच्छा। और एक मुतवस्सित ज़मींदार काश्तकार फैमिली से मेरा ताल्लुक है, और दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हूँ। जी। कॉलेज चकवार में शोबे उर्दू से वाबस्ता हूँ। ठीक। और साथ साथ ये शौक का सिलसिला भी आप इससे बाखूबी वाकिफ हैं। जिस तरह आपकी मोहब्बत आपने इस प्रोग्राम में याद किया। नहीं, माशाल्लाह, मैंने आपको काफ़ी महफिल में, प्रोग्राम्स में आपको देखा भी है, आपको सुना भी है, हम इकट्ठे भी होते हैं। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपको अपने प्रोग्राम में लाऊं, ताकि हमारे नाजरीन जो हैं वो आपसे मिल सके नाजरीन, और आप सुन सकें, इन्हें देख सकें कि माशाल्लाह इमरान साहब कितने टैलेंटेड हैं। अच्छा, ये बताइए कि शुरू से आप यहीं के रहने वाले हैं, लालाजार से, या कहीं से आप माइग्रेट होके आए, या आपके आबा व अजदाद, आपका खानदान स्टार्ट में कहाँ से बिलोंग करते थे? यहाँ पे लालाजार 142 तक हमारी जो है वो मेरी जन्मभूमि कह रहे हैं, हमारा एक आबाई इलाका है। यानी आपकी पैदाइश यहीं से? जी बिल्कुल। और बाकी जो फैमिली के उस बैकग्राउंड पे बात करें तो अब्बासी खानदान की एक सब कास्ट है, हजरत अब्बास अलमदार के खानदान से जो है एक निस्बत है। अभी तो जाहिर है यहाँ पे काश्तकारी के शोबे से वाबस्ता है फैमिली, तो जट कहलाते हैं। फिर वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ें। अच्छा, ये बड़ी मजे की बात है। हम लोग कहते हैं कि जो जमींदार है वो जट हैं, जट कास्ट भी है, हम जट कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ आम देखने में ये लोगों का एक जो ख्याल होता है, एक सोच होती है ना, वो जट उसे कहते हैं जो ऐसी रुला पुला सा इंसान हो, यार छोड़ो यार, ये जट है, जट है।
لیکن جٹ تو ماشاءاللہ یہ جو اس میں بھی جو سب کاسٹ ہیں سب کاسٹ ہیں اس میں پھر جٹ اصل میں کاشتکار لوگوں کو جٹ بالکل کہا سر، جاتا ہے. یہ کاشتکار اور غیر کاشتکار کی جو ایک تقسیم ہے یہ میرے خیال میں صدیوں سے اس خطے میں چلیے دیکھنے کو ملتی ہے. تو کاشتکار ہمیشہ وہ اس پہ تھوڑے باقی طبقات پہ ان کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ان کا ایک اثر و رسوخ زیادہ رہا ہے. نہیں باقی ہمارے ڈسٹرکٹ لیا میں یہ جو ہمارا لیا کو ڈیولپ کیا گیا ہے، یہ جو رقبے تھے یہ تھل کا علاقہ تھا. جی جی اور یہ بڑی پرانی بات ہے کہ 1956 میں جی ہمارے آباء اجداد بھی گجرات سے یہاں پہ مائگریٹ ہو کے آئے تھے اور یہاں پہ پھر رقبے ملے تھے، لاٹیں ملی تھیں، اور پھر اس کو آباد کرنے میں بڑا اس کا کردار ہے. لازمی بات ہے. اور انہی جٹوں کا کردار ہے کہ انہوں نے لیا کو پھر کیا خوبصورت لیا بنا بالکل ایک ٹیلے ہوا کرتے تھے سبز و شاداب دھرتی ہے لیا زرخیز علاقوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈیفینیٹلی اب تو ماشاءاللہ سے پہلے نہر جب یہاں پہ آئی ہے یہ 60s میں غالباً یہ 55 کے بعد، جی تو اس کے بعد ایک بڑا ایک زرعی انقلاب بھی یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے. پہلے تو ظاہر ہے جب نہری پانی نہیں تھا تو لوگوں کی کیفیت ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ اس کے لیے خاص طور پہ بنا تھل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جسے ہم TDA کہتے ہیں. یہ اسی کے تحت پھر یہ جو علاقہ تھا یہ بڑی دور سے لے کے یہ ڈیولپ ہوا تھا ماشاءاللہ. یہ میاں والی سے مظفر گڑھ تک جوہر آباد سے شروع ہوا تھا مظفر گڑھ تک تھا. مینس کہ آپ کے والدین جو ہیں وہ کاشتکاری سے منسلک ہیں. جی جی. آپ کتنے بھائی ہیں؟ ہم 2 بھائی ہیں سر. میں بڑا ہوں اچھا اور مجھ سے چھوٹا جو ہے وہ میڈیکل کی تعلیم کے حوالے سے برطانیہ میں ابھی اس کی اسٹڈیز مکمل ہونے والی ہیں انشاءاللہ، اور فردر آگے بھی جاب کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے وہیں پہ بھی دیکھے گا. کتنے فیملی ممبرس ہیں آپ؟ ہم الحمدللہ جو ایک ایوریج حساب سے ہم 2 بھائی ہیں اور 4 سسٹرز ہیں. اچھا جی الحمدللہ. تو ماشاءاللہ سسٹرز بھی ایجوکیشن سے؟ جی بالکل. سسٹرز بھی چھوٹی سسٹر وہ بھی میڈیکل کے حوالے سے ہی ان کی تعلیم میں بھی جو ہے وہ جاری ہے. الحمدللہ کوشش کر رہی ہے کہ سب بچوں کی جو ہے وہ ایک اچھا ہونی چاہیے، ایک تعلیمی ایک سلسلہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ زمانہ یہ ساری چیزیں وقت کی ضرورت ہے، ضروری ہیں. کیونکہ دنیا کا ہم کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ سپر سونک ایج میں پہنچی ہے، تو دنیا پہنچی ہے تو ہمارا بھی کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. اور عمران صاحب میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ آج کے دور میں وہ کہتے ہیں کہ انسان کام کوئی بھی کرے، آپ بزنس کر لیں، آپ کاشتکاری کر لیں، آپ کچھ بھی کر لیں، لیکن تعلیم جو ہے تعلیم بہت ضروری ہے. اور یہ ڈفرینس دیکھنے میں بھی آتا ہے. ہم اگر کہیں بازار میں جاتے ہیں شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو کسی شاپ پہ اگر ایک پڑھا لکھا نوجوان بیٹھا ہے اور ایک ان پڑھ بیٹھا ہوا ہے تو ان کی بات چیت میں، ان کی ڈیلنگ میں، ان کے سٹائل آف بزنس میں بڑا فرق محسوس ہوتا ہے. بالکل سر، یہ آپ بجا فرما رہے ہیں کہ تعلیم بنیادی طور پہ ہمیں ایک بحیثیت ایک انسان کی ہماری شخصیت کو سنوارتی ہے، اور یہ بنیادی بات ہے انسان کو انسان بناتی ہے. بالکل بات چیت سے، رویے سے، برتاؤ سے یہ معلوم ہونا چاہیے. اور آج کل جیسے کاشتکاری میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ بڑے ٹرینڈ ایک چل پڑا ہے کہ لوگوں کے بچے ایگریکلچر سائڈ پہ جاتے ہیں، ڈگریز لیتے ہیں، اور پھر جاب تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جاب تو ہے ہی نہیں ہے، لیکن وہ جب ڈگریاں لے کے پھر ایگریکلچر سے پھر ادھر اپنے شعبے میں آ کے کاشتکاری کرتے ہیں تو ان کا ایک جدید ٹرینڈ ہوتا ہے، جدید سوچ ہوتی ہے. بالکل یہ ایک اثر باقی جو ہے اس پہ روایتی تقاضوں سے ہٹ کے بالکل مثبت چیز یہ دیکھنے میں آ رہی ہے بے شک، اور اس سے کافی فائدے بھی ہوتے ہیں. تعلیم آپ نے کہاں کہاں سے حاصل کی؟ پھر میں نے سر میٹرک اپنے لال آزاد سے گورنمنٹ ہائی اسکول میاں والا جدید لال آزاد سے کی. اس کے بعد فردر BA میں نے چوک اعظم سے کیا، ڈگری کالج چوک اعظم سے، اور MA میرا یہ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان سے ہے. یہ گورنمنٹ کالج لیا کے ساتھ جو ماسٹر کلاسز اس وقت ایک اینول ایک چل رہا تھا سلسلہ، ان کی ایفیلیشن بھی تھی، تو 2009 میں میں نے گریجویشن آپ نے لیا سے ڈگری کالج سے؟ جی جی ٹھیک ماشاء اللہ. ڈگری کالج تو اب تو ہمارا پوسٹ گریجویٹ کالج ہے جی، یونیورسٹی کی طرف گامزن ہے. اور اس کالج نے
बड़े बड़े लोग यहाँ से पढ़ के गए हैं जो इस वक्त बड़ी बड़ी की पोस्टों पे बैठे हुए हैं, बड़े शोबों में वो इस वक्त अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और इसी कॉलेज से निकले हैं। हमारा लिया छोटा जरूर था लेकिन अब तो किसी हवाले से छोटा नहीं रहा, अभी मेरे ख्याल में डेवलप्ड एरिया में शुमार होता है। तालीमी हवाले से भी देखा जाए तो हमारा लिया मेरे ख्याल में लाहौर के बाद बिल्कुल जो आबादी का तनासुब है वो रेशो देखें उस तनासुब से लिया पीछे नहीं है। हमारा जो लिटरेसी रेट है वो हमारा इस वक्त पंजाब में बहुत आगे चल जा चुका है और ये एक बहुत ही खुशाइंद एक सिलसिला है माशाल्लाह। और अभी तो तालीमी इदारे मजमूई तौर पे देखा जाए तो सूरत हाल जी प्राइवेट सेक्टर भी इस हवाले से अपना एक खास कंट्रीब्यूशन है, वो भी उसकी तरफ से भी वो नजर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो तालीम के साथ साथ आपके मशागिल क्या रहे फिर? मशागिल सर मेरे ख्याल में जब हम थोड़ी शऊर की आंख खोलते हैं, थोड़े बाशऊर होते हैं तो कुछ नौजवान गेम्स में खेलों में एक उनकी दिलचस्पी होती है। तो मेरे ख्याल में मुझे शायरी और ये म्यूजिक ये अच्छा लगता था। अच्छा। और जाहिर है फारिग अपनी फुर्सत के औकात में मेरे ख्याल में शायद मैं ये सुनता था। वैसे तो हमारे यहाँ अच्छा नहीं समझा जाता, उस वक्त भी नहीं था, अभी जो है वो अच्छा तो ये सिलसिला नहीं समझा जाता। देखा जाए समाजी सतह पे भी यही है और खानदानी सतह पे भी ये तो अब आगे कुछ ट्रेंड चेंज हुआ है। नहीं चेंज हो रहा है लेकिन फिर भी मसाइल हैं, बुरा समझा जाता है और घर वाले भी कभी कहे हो सकता है कि खानदान में से भी जब आपने गायकी शुरू की होगी तो बड़े बड़े इतराजात उठते होंगे, देखो जी फलां का बेटा गाने लग गया जी। बस ये चीजें उस वक्त भी जब मैंने स्टार्ट की है ये 2011 में मेरे ख्याल में जब मैं तकरीबन ये था सिलसिला जब मैंने पहला अपना एक वॉल्यूम रिकॉर्ड किया तो उस वक्त भी ये चीजें सुनने को मिली कि यार ये केड़ा काम लगा के शुरू कर दिया ये तो क्या थी गए बिल्कुल ऐसे इस तरह की बातें वो जो है। लेकिन एक नेचुरली एक बंदे का एक शौक होता है, एक लगन होती है, एक फिर वो एक फैसला करता है, एक उसका एक टास्क बन जाता है, फिर उसने उसको अचीव करना होता है। तो साफ जाहिर के बंदे को जिस टाइप का, मैं तो यही कहता हूँ कि अगर ऐसा अच्छा शौक होना भी चाहिए तो अगर आज के नौजवान नस्ल में या बच्चों में ऐसे शौक हैं तो वालिदैन को भी चाहिए कि उनसे कोऑपरेट करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये चीजें एक मुतवाज़िन शख्सियत के लिए जरूरी है। कथारसिस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि अपनी एक बेहतर शख्सियत के लिए उसे एक तवाज़ुन में रखने के लिए भी ये चीजें जरूरी हैं कि आप के अंदर कोई खुदादा सलाहियत है तो उसे बुरुए कार लाएं। मस्बत अंदाज में इसका कोई वो हर्ष तो नहीं है, इसका कोई नुकसान भी नहीं है, शख्सियत में निखार पैदा होता है, कॉन्फिडेंस पैदा होता है। आप जिंदगी में आगे भी तो चलना है, बहुत सारे मराहल तय करने होते हैं जिंदगी में। और अभी देखने में आता है कि बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स हैं वो जब इंटरव्यू के लिए किसी पैनल या बोर्ड के सामने जाके बैठते हैं तो बेचारों के पसीने छूट जाते हैं। और अगर उन्होंने बाकी ये अगर ये कॉन्फिडेंस गेन किया हुआ हो तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं बनता। और ये बहुत जरूरी है और वालिदैन को चाहिए कि ऐसा होना चाहिए, बच्चों को कोऑपरेट करना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए ताकि वो जिंदगी दिन पर दिन बड़ी तल्ख होती जा रही है, मुश्किल होती जा रही है और इसमें सर्वाइव करना, इसमें कंपटीशन में आना, इसमें आगे चलना बढ़ना मुश्किल हो जाता है। मेरा ख्याल है कि आपसे सबसे पहले हम नाजरीन को एक नात से शुरू करना चाहेंगे ताकि आपका फन जो है हम उसको आगे सुने और नाजरीन को भी सुनाएं। तो सबसे पहले आप कोई खूबसूरत सा नातिया कलाम सुनाइए। एक नातिया कलाम के कुछ अशार मेरे जहन में आ रहे हैं। जी कुछ अशार पेश करता हूँ, ये मैंने रिकॉर्ड भी किया है वैसे अच्छा स्टूडियो में और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी ये मौजूद है। मुझे ये साबित मेरे हिस्से में आई। दो अशार पेश करता हूँ। जी मैं लब कुशा नहीं हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ और महवे इल्तिजा हूँ, मैं महफिले हरम के आदाब जानता
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے اور خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے اور خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے طیبہ تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی ہے، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور میں التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ عمران صاحب، ابھی آپ سے کچھ اور سننا ہے، پھر بہت کچھ سننا ہے، باتیں بھی کرنی ہے، گپ شپ بھی ہونی ہے، تو ناظرین ایک وقفے کا وقت ہو جاتا ہے، لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو پروگرام ٹیلنٹ ورلڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج میرے اس پروگرام میں ہمارے مہمان جو ہیں وہ موجود ہیں، عمران اشرف جھنڈیر، تعلق ان کا لیا سے ہے، نعت خوان ہیں، سنگر ہیں، اور بہت کچھ ان کے پاس ہے، بہت بڑے ٹیلنٹڈ شخصیت ہیں۔ ایک بار پھر آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں۔ جی عمران، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت نعت پڑھی آپ نے، آواز بھی اللہ پاک نے آپ کو بہت اچھی دی ہے، بڑی خوبصورت آواز دی ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی فیملی میں سے کسی اور کو بھی یہ شوق ہوا نعت خوانی کا یا گانے کا؟ یا نہیں جی، جٹ اس طرف اس چیز کو جو ہے وہ کوئی اچھا ڈس لائک کرتے ہیں، لیکن ہوتا نا جیسے آپ اس فیلڈ میں آئے، آپ کو شوق ہوا، آپ نے شروع کیا، آپ کو دیکھ کے کسی اور میں کوئی رغبت آئی ہو آپ کی فیملی میں سے؟ ایسا سر کچھ نہیں ہے، دور دراز تک جو ہے وہ دور تک کوئی ایسا آثار نہیں نظر آتے، دور تک آثار نہیں۔ بالکل ٹھیک، تو جب آپ نے شروع کیا یہ سب، تو پھر یہ شروع جیسے کہتے ہیں کہ باتھ روم سنگر، تو آپ بھی چھپ چھپ کے گاتے تھے یا؟ بس میرا یہ تھا کہ میں شام کو خاص طور پہ یہ کبھی نکل جاتا دور کھیتوں میں، ویرانے میں، باغات میں جو ہے نا، وہاں جا کے تھوڑا یہ کہہ لیں کہ میں سر لگاتا تھا، جو مجھے پسند تھا، اور کلام وہ میں کبھی گنگنایا کرتا تھا اس طرح۔ تو بعد ازاں کچھ دوستوں کے سامنے بھی یہ موقع ملا، تو پھر اس سے تھوڑی ہمت بڑھی، اور بس پھر یہ اب ظاہر ہے میں نے اسے پروفیشن تو نہیں لیا، ساتھ ایک شوقیہ سلسلہ ہی میرا چل رہا ہے، تو یہ ہے کہ اب اس شوق پہ البتہ میں خرچہ کرتا رہتا ہوں، اسٹوڈیوز جاتا ہوں، یہ میوزیشنز ارینج کر کے ان کے ساتھ نئی دھنیں بنوا کے۔ آپ کے میں نے سنے ہیں یوٹیوب چینل پہ آپ کے ماشاءاللہ بہت اچھی سنگنگ آپ کی آتی ہے۔ عمران اشرف جھنڈیر آفیشیل پہ وہ میرا
یوٹیوب YouTube چینل چینل ہے، تو اس پہ وہ میں کرتا رہتا ہوں اپنے، جیسے مجھے فرصت ملتی ہے صحیح تو جاب کے ساتھ ساتھ باقی ظاہر ہے ذمہ داریاں ہیں، معاملات ہیں، جی. تو جیسے کبھی میں کوئی کچھ وقت ہوتا ہے گائے بگائے یہ سلسلہ پھر میں جاری رکھتا ہوں. شادی کب ہوئی آپ کی؟ شادی میری سر 2015 میں ہوئی. فیملی میں ہوئی یا جی. باہر کوئی لو میرج کی یا؟ نہیں، لو والی بات نہیں ہے، اپنی اچھا. فیملی میں جس طرح روایتی سلسلے ہوتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میرے. کیونکہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا، جو آپ ماشاءاللہ افسانہ نگاری بھی کرتے ہیں اور پھر آپ سنگنگ بھی کرتے ہیں، پھر اس فیلڈ میں بھی آئے، تو کئی دفعہ ایسے دیکھنے میں آ جاتا ہے کوئی آپ کی کوئی ایسی فین بن گئی ہو بہت زیادہ، پھر اس نے آپ کو پرپوز کر لیا ہو. نہیں ایسی، لیکن یہ ہمارے علاقے کی روایت نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں. ایسا ہوتا تو پھر آپ کی شہوت بھی آ جاتی. ایسے ہی ہے. چلیے ماشاءاللہ. تو بچے کتنے ہیں ماشاءاللہ آپ کے؟ میرے 2 بیٹے ہیں الحمدللہ. اچھا. کس ایج میں؟ بڑا بیٹا ابھی 5 سال کا ہے. اچھا. اور چھوٹا بھی جو ہے وہ تقریباً 3 سال پڑھ رہے ہیں. اچھا. تو جو 5 سال کا بچہ ہے وہ آپ کو سنتا ہے؟ وہ بس ابھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ مجھے نہ سنے. میں ان سے کہا ہوا ہے کہ اس سے جو ہے نا ظاہر میرا شوق ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ یہ والا شوق یا یہ بات جو ہے وہ بچوں تک بھی جائے. پہلے تعلیم حاصل کرنا چاہیے. بالکل. کیونکہ جب یہ ڈیورنگ ایجوکیشن اس سائڈ پہ بندہ زیادہ انوالو ہو جائے تو پھر یہ ایجوکیشن ڈسٹرب ہو جاتی ہے. جی لازم. اچھا، مینس ہماری بھابھی آپ کی مسز، ان کو بھی اس سے کوئی شوق، کوئی رغبت کوئی ہے یا بالکل نہیں؟ نہیں، ایسی کوئی رغبت انہیں نہیں ہے. انہوں نے کامرس، ایجوکیٹڈ تو ماشاء اللہ کامرس پڑھی ہے، BBA کی ہے. تو انہیں بس یہ ہے کہ شروع میں مجھے کہا ہے کہ اب جو ہے نا یہ چیزیں، یہ سلسلہ چھوڑ دو. اچھا. بعد میں انہیں پتہ چلا کہ ٹھیک ہے، اس سے کوئی جو ہے وہ کوئی ڈسٹربنس والی بات نہیں ہے. تو الحمدللہ شکر ہے کہ انہیں کوئی گلہ نہیں ہے مجھ سے. کبھی ان کے سامنے آپ نے گایا؟ وہ تو ظاہر ہے پھر کبھی چلتا ہے. تو وہ آپ کی گائیکی کو لائک کرتی ہیں، آپ کو اپریشیٹ کرتی ہیں کہ نہیں کہ آپ کی آواز اچھی ہے، آپ بہت اچھا کرتے ہیں؟ میرے خیال میں اپریشیٹ بھی نہیں کرتی اور کوئی اس پہ اس طرح رائے نہیں دیتی. یعنی کہ انہیں پتہ ہے یہ مجھے ڈسٹرب نہیں کرتا میرے جو ہے نا. میرے خیال میں اتنا میرے لیے آپ کو انکریج بھی نہیں کرتی، ڈسکریج بھی نہیں کرتی، نیوٹرل رہتی ہے. چلیے یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ کو منع تو نہیں کرتے. چلیے اچھی بات ہے، کوآپریشن ہونا چاہیے اور میاں بیوی میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. سمجھ رہے کہ انسان کے کچھ اپنے سوچ ہوتی ہے، اپنی تھنکنگ ہوتی ہے، اپنے مشاغل ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کو برداشت بھی کرنا چاہیے اور دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ بھی کرنا چاہیے. اور پھر یہ کوئی ایسی کوئی گئی گزری یا کوئی غلط بات تو ہے بھی نہیں ہے. ظاہر ہے ایک خدا داد صلاحیت ہے اور میرے خیال میں اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے. کوئی ایسا کوئی سلسلہ اللہ پاک ایک انسان کو اگر ایک صلاحیت دیتا ہے تو یہ بھی ایک اللہ پاک کی عنایت ہوتی ہے اور یہ چیزیں سب کو نہیں ملتی ہیں. یہ عنایت کسی کسی کے پاس حصے میں آتی ہے. اچھا، تو پھر جاب آپ نے کب سے شروع کی؟ سر 2009 میں جب میرا ماسٹر مکمل ہوا تو ڈسٹرکٹ پبلک اسکول لیا سے میں نے SESE وہاں پہ اردو کے لیے جوائن کیا. تو اس کے بعد جب میں نے جوائن کیا مجھے 5ویں 6ٹھی 7ویں کلاسز اس طرح کے لیکچرز پیریڈز ملے تو میں شاید تنگ پڑ گیا تھا. تو میں نے کہا یار یہ تو بچوں کو، چھوٹے بچوں کو پڑھانا بڑا مشکل، بڑا ٹف ہوتا ہے، چھوٹے بچوں کی کلاسز لینا بہت. اس وقت مشرف نے اس کا دور تھا، اس سے پہلے یہ NIP انہوں نے بھی شروع کی تھی، نیشنل انٹرنشپ پروگرام. تو اس کے تحت مجھے گورنمنٹ کالج دہیا میں وہاں پہ موقع ملا پڑھانے کا. تو میں یہاں پہ آ گیا. وہاں پہ اساتذہ سے ان کے ساتھ مل بیٹھ کے بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملا اور فردر وہیں سے میں نے MPhil بھی اپنا سٹارٹ کیا، اس کا آغاز کیا. اور علامہ اقبال یونیورسٹی سے اسلام آباد سے جو ہے وہ ایک فاضلاتی ایک ڈسٹینس لرننگ کا ایک سلسلہ ہے، تو وہ بھی میں نے ساتھ شروع کیا الحمدللہ. تو انسان خواب تو دیکھتا ہے، اس طرح کہتے ہیں کہ ہے جستجو کے خم سے ہے خوب تر کہاں. تو وہی والی بات ہے، انسان رکتا نہیں ہے اور ہمیشہ خواب دیکھتے ہیں. میں نے اس
स्टेप से आगे खूब से खूब तरक्की तलाश में रहते हैं। बिल्कुल। अब मैं ये स्ट्रगल करनी भी चाहिए, कॉलेज स्ट्रगल में- करे तो इंसान आगे बढ़ता है। कॉलेज में मैं पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे जो है पीएचडी का भी सोचता हूँ, यूनिवर्सिटीज को भी देखता हूँ कि जो है ना थोड़ा एक कदम और आगे नहीं, ऐसे कर सकते हैं जाना तो करनी चाहिए, आपको पीएचडी कर लेनी चाहिए। इंशाल्लाह कोशिश आने वाला वक्त जो है वो उसके लिए आपको काफी ये सपोर्टिंग होगी। जी इंशाल्लाह। आजकल आप चकवाल कैडेट कॉलेज में, जी जी। कब से ज्वाइन किया ये आप? कैडेट कॉलेज मैंने 2019 से वहाँ पे ज्वाइन किया। 19 से। उससे पहले मैं पंजाब कॉलेज पीडी खान पिंड दादल खान जेहलम कैंपस में जी। पढ़ा रहा था। अच्छा अच्छा। जी। तो अपने इदारे में भी आपकी एक्टिविटीज साथ चलती हैं? बस जब कभी कोई इस तरह का कोई फंक्शंस होते हैं तो लाजमी बात है वहाँ पे तो एक सही। मौका होता है। वैसे मैं क्लासरूम में कोशिश करता हूँ कि जिस तरह मैं घर में कोशिश करता हूँ कि किसी को इससे जो है वो कोई डिस्टर्ब ना हो, डिस्टर्ब ना। तो क्लासरूम में भी मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी पढ़ाई और लेक्चर के अलावा जो है इस मेरे ख्याल में परहेज करता हूँ जितना इनकी हो सकता है। ठीक। वरना आमतौर पे होता यही है कि जो शायर होता है उस्ताद या वो फिर फन बंदे को सुकून नहीं आने देता जब तक उसका वो अपना नशा पूरा ना कर तो ले। कोशिश करता हूँ कि अपने ये स्टूडेंट्स भी एक नशा होता है। जी जी और ये बाकी जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, अदाकार हों, सिंगर हों, नात खान हों, वो फिर ये फील्ड ऐसी होती है कि वो जब तक उसके साथ साथ टच नहीं रहते जी जी। तो उनको सुकून नहीं आता। मैं इसका हाल मैंने ये निकाला है कि जब छुट्टी मुझे होती है तो स्टूडियो जाता हूँ, वहाँ पे रिहर्सल कर लेता हूँ। सही। और मेरे ख्याल में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौक ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। 2017 में मुझे थल मेला अवार्ड मिला, मेरे हिस्से में आया सही। चौक आज़म में। ये महाराजा अचलाना साहब उस वक्त जी जी। हमारे लिए मिनिस्टर थे पॉपुलर disaster पॉलिटिशियन है। management के। जी। तो इसके अलावा लोकवीर से इस्लामाबाद में भी मुझे मौका मिला है। एक मेले में मैंने जब मैं एमफिल का मेरा सिलसिला चल रहा था, मैं थीसिस के लिए जाता था तो दोस्तों के साथ ऐसे चला गया जो है ना शुगर में। सही। एक दो दफ़ा वैसे गए तो बाद में जो है वहाँ पे दुआ सलाम हुई तो मेले में भी मैंने परफॉर्म किया है। सही। अलहमरा आर्ट्स में लाहौर में भी मुझे जाने का मौका मिला है माशाल्लाह। और मुताबिक टीवी चैनल्स पे भी मैं परफॉर्म कर चुका हूँ। परफॉर्म कर चुके हैं। अच्छा, अब आप हमारे नाज़रीन को और क्या सुनाना चाहेंगे? आप वो मियाँ मोहम्मद बख्श का कलाम भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं। जी तो हमारे कोशिश नाज़रीन- करता हूँ, कोशिश करता हूँ। आइए नाज़रीन सुनते हैं इनसे मियाँ मोहम्मद बख्श का खूबसूरत कलाम। जी चंद अशार पेश करता हूँ। जी जी। अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक हर हर दा उस दा नाम चितारण वाला किसे मैदान ना हरदा उस दा नाम चितारण वाला किसे मैदान ना हरदा रहमत दामी पा खुदाया ते बाग सुख कर हरिया बूटायास उम्मीद मेरी दा कर दे मेवे भरिया बूटायास उम्मीद मेरी दा कर दे मेवे भरिया वाह, क्या बात। तेरी ओट पना खुदाया ते होर नहीं कुछ सुझदा जिस दीवे नूं आप तुवाले जिस दीवे नूं आप तुवाले
कद की थे थी बुझदा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये मियां मोहम्मद बख्श का कलाम जो है ये बड़ा खूबसूरत कलाम है, और जिसने भी पढ़ा है इसको बड़े खूबसूरत अंदाज में पढ़ा गया, और आपका भी माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत अंदाज है। सर, दुनिया की सच्चाई, खूबसूरती, इंसान की अपनी हकीकत, धरती कायनात की हकीकत, मेरे ख्याल में हमारा जो सूफिया कराम का कलाम है इसमें उसका गहरा रंग हमें मिलता है। और बड़ी हकीकतें हैं, सच्चाइयाँ हैं, अगर हम गौर करें तो हमारे सामने वाह होती हैं, खुलती हैं। और यकीन करें, मैं जाहिर है ये बाकी कलाम भी गीत गाता हूँ, पढ़ता हूँ, एक खुशी है, एक रूह की खुशी है, एक तस्कीन है, एक सुकून है। मेरे ख्याल में जब कभी मुझे ये मौका मिलता है, मैं किसी अपने सूफी बुजुर्ग का कलाम पढ़ता हूँ तो एक रूहानी खुशी से हम किनार होता हूँ। और शायद ये इन बुजुर्गों के कलाम में ये तासीर, ये असर अपनी हकीकत के साथ मौजूद है। सही सही, बिल्कुल सही। इमरान साहब, फिर एक वक्फा लेना पड़ेगा हमें। नाजरीन, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलते हैं आपसे दोबारा प्रोग्राम टैलेंट वर्ल्ड में। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको अपने प्रोग्राम टैलेंट वर्ल्ड में खुशामदीद कहते हैं, और आपकी मुलाकात एक बार फिर करवाते हैं आज के हमारे मेहमान इमरान अशरफ जहांगीर साहब। जी इमरान साहब, अच्छा, ये जो नात खानी है या जो कुछ आप सिंगिंग करते हैं, बाकायदा किसी से तरबियत ली आपने या अपने तौर पे चलता रहा ये सारा सिलसिला? दुनिया का सर कोई भी काम है बगैर सीखे, ये ठीक है, जुनून वो आपको आपकी राह, आपकी मंजिल मुतय्यन करता है, लेकिन खास तौर पे जो टेक्निकल ये चीज़ें हैं सीखनी पड़ती हैं। अब जो कि मैंने जो कि शौक ही था मेरा, अब भी उसी तरह एक शौकिया सिलसिला है, लेकिन जब भी हम किसी गीत की उस पे बुनियाद पे बात करते हैं तो उसकी धुन होती है, उसकी सुर, लय, स्केल कहें, जिस तरह मैथ्स का बिल्कुल है, फार्मूले हैं, ये जब तक बाज़ाब्ता इसकी ट्रेनिंग ना ली जाए जी तो गायकी नहीं हो सकती जी। जब तक उन चीज़ों को आप नहीं सीखते, या कम से कम एक अदना दर्जे की हमारे जैसे लोगों के लिए जो है जानकारी होना ज़रूरी है, उसके बगैर तो मेरे ख्याल में मुश्किल होता है। तो सर असलम साजिद साहब से, खावर हुसैन साहब से, सर अफजल हाजिद साहब से उनसे कुछ सीखने का मौका मिला है। और आजिज जो राइटर हैं जी, राइटर भी, गीत राइटर हैं, अताउल्लाह खान ईसा खेलवी के बहुत सारे गीत उन्होंने जी जी गीत निगार भी हैं, गीत निगार। और इसी तरह सर खावर हुसैन साहब हैं लाहौर से, उन्होंने भी बड़े लोगों के साथ जो है म्यूजिक के हवाले से काम किया है। सर असलम साजिद साहब हमारे लैया के सिंगर हैं, माशाल्लाह बहुत पुराने सिंगर हैं, उस्ताद घराने से उनका ताल्लुक है और काफी एक्सपीरियंस्ड सिंगर। तो अब जिस तरह शुरू में इस प्रोग्राम में मैंने इसका जिक्र किया, तो जब कभी मुझे कोई वक्त मिलता है, फुर्सत के औकात होती हैं, तो मैं कभी फिर जो है ना बुजुर्गों के पास जाता हूँ, ज्वाइन कर लेते हैं, बस जाके जो है वो, अब जाहिर है ये भी एक बड़ा वसी एक शोबा है, लेकिन फिर भी जब कभी वक्त होता है तो कोशिश करता हूँ कि कोई नई बात जो है वो सीखी जाए, सीखने की कोशिश की जाए। अच्छा, अफसाना निगारी भी करते हैं आप? जी। तो कितने अफसाने लिख चुके हैं? सर मेरा पहला अफसाना जब मैं कर रहा था तो थल मैगजीन यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज लैया से जी छपा, ये इसका एक सिलसिला है, तो मैं उसका तालिब इल्म मुदीर था। तो मेरा पहला अफसाना मोम का दिल आतिश खाने में, अच्छा, वहाँ पे शाये हुआ। उसके बाद बतदरीज, अब मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ी अच्छी कहानी लिखता हूँ, लेकिन ज़ाहिर इंसान सीखता है और बाज़ दफ़ा अपनी ही कमी कोताही से सीखता है। तो
استادوں سے اساتذہ سے سیکھنے کا سلسلہ بھی ہے، لیکن جب آپ کوشش کرتے ہیں، آپ غلطی کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر جب آپ اس جیسا کام کرتے ہیں تو آپ اچھا کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو افسانہ نگاری ہوتی ہے یہ کوئی حقیقی سٹوری ہوتی ہے یا صرف ایسی خیالی کہانی ہوتی ہے، خیالی سٹوری ہوتی ہے؟ سر میتھیو آرنلڈ ایک نقاد گزرا ہے انگریز، اس نے کہا تھا کہ ادب تنقید حیات ہے۔ جو کچھ زندگی میں ہو رہا ہوتا ہے تو ادب میں اس کا آپ کو ایک عکس نظر آتا ہے۔ ٹھیک۔ آج فی زمانہ دیکھ لیں جتنے بھی ٹی وی چینلز پہ ڈرامے ہیں، کہانیاں، یہ سلسلے چل رہے ہیں، اب اس میں کردار تو انہوں نے وہ فرضی ڈالے ہوئے ہیں، لیکن وہ کہانی کسی نہ کسی حد تک اس سماج کی ہے، اس معاشرے کی ہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح کہانی میں ہے ایک شارٹ سٹوری، ایک افسانہ جس میں کردار ظاہر ہے کہانیکار فرضی ہی انہیں نام دیتا ہے، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں حقیقت کا رنگ ضرور ہوتا ہے، وہ حقیقت کی جھلک ہوتی ہے۔ اور افسانہ ایک ایسی مختصر کہانی جسے ہم ایک نشست میں بیٹھ کے پڑھ لیں، جس طرح جتنی دیر میں ہم بیٹھ کے چائے پیتے ہیں۔ اور ایک اچھے افسانے کے لیے میرے خیال میں جو ناقدین نے جو خوبیاں بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ اسے ایک نشست میں آپ پڑھ لیں، اس کہانی میں ایسی جاذبیت ہونی چاہیے، ایسی کشش ہونی چاہیے کہ آپ اس پڑھنے والے کہانی کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اسے ایک ہی نشست میں ایک ہی جگہ بیٹھ کے آپ اسے مکمل کر لیں۔ ظاہر ہے ناول ایک بڑے کینوس پہ ہوتا ہے، ایک بڑے پلاٹ پہ، اس میں زندگی کے کسی بھی حوالے سے، کسی ایک نسل کی یا کسی ایک قوم کے بھی کسی بھی حوالے سے کوئی بات اس پہ وہ کہانی مکمل ہوتی ہے، بڑے کینوس پہ ہوتی ہے، اس میں کردار زیادہ ہوتے ہیں، اس کے پلاٹ میں ایک بڑا اس میں وسعت ہوتی ہے، جبکہ افسانہ قدری محدود ہے، جس میں کسی بھی سماج کے مسئلے پہ، موضوع پہ ایک کہانی جو ہے وہ اس پہ ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ پاک برٹش انٹرنیشنل ہمارے لیا کی بورڈ پر تنظیم ہے، ملکی لیول پہ ہے، آپ اس سے بھی منسلک ہیں، میں بھی ہوں اس سے منسلک، اور وہاں ہماری میٹنگ میں کافی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس کی کلچرل ونگ کے آپ نائب صدر بھی ہیں، تو یہ کب آپ نے جوائن کیا تھا؟ یہ ابھی میرے خیال میں 2020 میں یہ ہمارا لئیے میں جو سلسلہ شروع ہوا ہے۔ ویسے تو یہ ایک بین الاقوامی ایک تنظیم ہے، ادبی اور ادبی ثقافتی حوالے سے بہت بڑی تنظیم، اور ایک بڑا اس کا ایک دائرہ اثر ہے۔ تو 2020 سے ہم نے اسے جوائن کیا، آپ کے ساتھ، آپ بھی ہمارے ساتھ۔ مجھے انہوں نے بنا دیا تھا یوتھ ونگ کا صدر، اور کافی دوستوں نے کہا کہ یار یہ تو بندہ، اب آپ نے یہ کوئی نوجوان تو ہے نہیں، آپ نے اس کو یوتھ ونگ کا صدر بنا دیا۔ آپ نوجوان ہیں سر، بنیادی بات تو وہ جذبہ ہے، وہ تھرل ہے، وہ چیز ظاہر ہے۔ تو میں نے کہا بھائی میری ایج واقعی، اب میں 60 میں جا رہا ہوں ماشاءاللہ، لیکن اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 34 سال تو سروس کر لی وہاں کی، وہاں سے ریٹائرمنٹ لی میں۔ اچھا عمران صاحب، آپ گیت کے حوالے سے آتے ہیں تو آپ ہمارے ناظرین کو اس وقت کون سا خوبصورت گیت سنانا پسند کریں گے؟ سر آج کل میں نے ابھی کچھ دن پہلے ہی میں ایک ویڈیو شوٹ مکمل کر کے آیا ہوں لاہور میں، جی، یہ گلشن اقبال پارک میں اور لیبرٹی مارکیٹ میں، اس طرح ان ایریاز میں۔ آڈیو بھی اس کی لاہور ہی کی ہے، ظاہر ہے وہاں پہ اچھے اسٹوڈیوز ہیں۔ ایک گیت ہے، میشپ بھی ہیں اور گیت بھی ہیں جو میں پہلے ریلیز کرنے جا رہا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ۔ وہ ہے ایک سرائکی پنجابی کہہ لیتے ہیں، جو بھی اسے آپ کہنا چاہتے ہیں، میوالی سے میرے دوست ہیں فیض حمید روکڑی صاحب، ان کا لکھا ہوا ہے، اور میوزک اس کا سرخاور حسین صاحب کا ہے، تو اس کی میں چاند اشعار پیش کرتا ہوں۔ بالکل۔ گورا مکھڑا تے لمبے لمبے وال، توبہ توبہ، گورا مکھڑا تے کالے کالے وال، توبہ توبہ، کالا سوٹ لوشے لوشے، کالی شال، توبہ توبہ، گورا مکھڑا تے لمبے لمبے وال، توبہ توبہ۔ جی سر، باقی آپ لمبے لمبے وال بھی تھے، توبہ توبہ بھی۔ واہ جی واہ، آپ کے بڑے خوبصورت ٹریک ہیں، تو ان میں سے بھی ہم اپنے ناظرین کو آپ کے جو خوبصورت گیت ہیں وہ ضرور سنوائیں گے، تاکہ ناظرین کو پتہ چلے کہ آپ اس فیلڈ میں اب کہاں تک پہنچ چکے ہیں، کتنے خوبصورت ٹریک آپ گا چکے ہیں۔
شکریہ سر. تو ان میں سے ہم ایڈجسٹ کریں گے اور اپنے ناظرین کو ضرور سنوائیں گے. تو اس میں خاص کون سا آپ کا گیت ہے جو اس میں گیت باقی بھی ظاہر ہے جو میں نے گائے ہیں بندے کو اچھے ہی لگتے ہیں, جو بھی بندہ گا لیتا ہے, لیکن ایک میش اپ ہے اسے بہت میرے خیال میں آپ نے اسے اس کا تھوڑا سا کی ہے ٹچ تھوڑا سا دکھائیے. جی سر. اس میں کچھ میں نے انڈین پنجابی گیت بھی اس میں شامل کیے ہیں, اردو ہندی کے بھی, سرائکی بھی ہے, پنجابی بھی ہے, سارا کچھ ہے. سب کو ملا کے ایک مکسچر بنا دیا. وہ اس کا آغاز کچھ ہے وہ میں تھوڑا بنا دیتا ہوں. ہر پل تیریاں یاداں وچیں تو دل دی گل میں دساں تے دساں پھر کنوں تیری میری تیری ایک جندڑی وٹو دو دھیرے دھیرے سے میری زندگی میں آنا دھیرے دھیرے سے دل کو چرانا تم سے پیار ہمیں ہے کتنا جانے جانا تم سے مل کر تم کو ہے بتانا نہ گجرے کی دھار نہ موتیوں کے ہار نہ کوئی کیا سنگار پھر بھی کتنی سندر ہو تم کتنی سندر ہو چھلڑے چھلڑے وان مونڈے رکھ دیں کالی شال میڈا کی تئی مندڑا حال شالا تیری خیرو میں شالا تیری خیرو میں تیرا چن جیا مکھ ہیرے تیرا چن جیا مکھ ہیرے جداں دا میں ویکھ لیا سارے بھول گیا دکھ ہیرے سارے بھول گیا دکھ ہیرے. اچھا آپ نے اس میں کافی گیت مکس کر دیے, کافی آپ نے اس میں لینگویج مکس کر دی ہے, پنجابی, سرائکی, اردو, اور خوبصورت کمبینیشن بنایا آپ نے. سر اس میں میوزک کی اسلام اسے میش اپ یا میڈلے کہتے ہیں. یہ ایک اسکیل میں ہوتے ہیں, جس طرح میتھس کا کوئی کلیہ فارمولہ آپ لگاتے ہیں تو اس راگ کے حوالے سے اس کی بندش ایک ہوتی ہے. تو یہ راگ بھیم تھا, راگ بھیم میں یہ سارے گیت اس بندش میں آ رہے تھے, تو میں نے پھر اسی اسکیل میں گئے. اچھا آپ آج کل کی ہماری نوجوان نسل کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ انہیں اور کیا کیا کرنا چاہیے؟ غالب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے سر, بس کی دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا, بس کی دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. تو میرا نوجوانوں کو یہ پیغام ہے کہ ہمیشہ مثبت رہیں. آپ زندگی میں جو بھی کام کرتے ہیں ہمیشہ مثبت رہیں, اچھا اپنا کردار ادا کریں, اور ظاہر ہے بحیثیت انسان ہمارے رویے اچھے ہونے چاہیے. اگر ہم ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, تو جب کوئی ہم سے بات کرے تو اس سے سب سے پہلے ایک اچھے انسان سے بات کرنے کا جو ہے اسے وہ موقع ملے. یہ نہیں ہے کہ آپ بیوروکریٹ ہیں, آپ بڑے افسر ہیں اور لوگوں کا آپ سے تعلق, ظاہر لوگ آپ غرض سے آپ کے پاس جائیں گے. تو میرے خیال میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. جو فی زمانہ میرے خیال میں جو ہے میں نے دیکھا ہے, یا میں سمجھتا ہوں شاید میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس حوالے سے یہ بنیادی چیز ہے کہ ہماری جو اخلاقیات ہیں ہمیں ان پہ فوکس کرنا چاہیے. ہمیشہ خدا کی مخلوق کا بھلا کریں, اور ظاہر ہے یہی ہے عبادت, یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. تو جب یہ بات ہوگی تو اللہ کی ذات راضی ہوگی, اور ہم تو ظاہر انسان ہیں. ہماری خدا کی خدمت کے ساتھ ساتھ جب
ایک اچھی نیت سے بندہ چلتا ہے تو اللہ پاک اس کا اجر ضرور دیتا ہے. تو آپ نے دھمال بھی گائی ہے, بڑی خوبصورت دھمال گائی ہے. تو اب پروگرام کے آخر میں ہم اپنے ناظرین کو آپ کی دھمال سنوانا چاہیں گے. تو وہ میں نے سنی ہے, بڑی کمال کی آپ کی وہ دھمال ہے. لال میری پت رکھیو بھلا جھولے لالن, لال میری پت لال میری پت رکھیو بھلا جھولے لالن, سندھڑی دا سیون دا شہباز کلندر, دمادم مست کلندر, علی دم دم دے اندر, حسینی پاک کلندر, مستو مست کلندر, او لال میری ہو لال میری. اچا پیرا روزہ تیرا, اچا پیرا روزہ تیرا, ہیٹھ وگے دری یاو بلا جھولے لالن, ہیٹھ وگے ہیٹھ وگے دری یاو بلا جھولے لالن, سندھڑی دا سیون دا شہباز کلندر, دمادم مست کلندر, علی دم دم. جی ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام ٹیلنٹ ورلڈ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان محمد خالد محمود اور ہمارے آج کے مہمان عمران اشرف جھنڈیر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو. الحمدللہ لیا کی تاریخ کے پہلے ہائیلی کوالیفائڈ ڈبل FCPS چائلڈ اسپیشلسٹ اور نیو نیٹالوجسٹ ڈاکٹر محمد آصف خان میرانی, MBBS کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور, MCPS پیڈز, FCPS نیو نیٹالوجی, سابق سینئر رجسٹرار و اسسٹنٹ پروفیسر, چلڈرن ہسپتال لاہور. اوقات معائنہ روزانہ شام 4 بجے تا 10 بجے رات, اتوار صبح 9 بجے تا 3 بجے دوپہر. فاطمہ چلڈرن ہسپتال, بالمقابل GPO کوٹدو روڈ لیا. فون نمبر 0300 4265 907.